پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں. سورۃ آل عمران میں آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے. ان اللہ یحب المحسنین. محسن کون ہوتا ہے؟ محسن کا لفظ احسان سے ہے. ایک تو اس کا عام معنی ہے نیکی، یعنی نیکی کرنے والوں سے، ہر ایک کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہیں، اچھا رویہ رکھتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، محسن. اور ایک احسان کا مطلب یہ ہے کہ جیسا سلوک لوگ ہم سے کرتے ہیں ہم اس سے بہتر ان سے کریں تب محسن بنیں گے. مثلاً آپ نے قرض لوٹانا ہے کسی کو تو جتنا آپ نے لیا ہے اگر اپنی خوشی سے کچھ زیادہ کر دیتے ہیں، جیسے پہلے گھروں میں ہوتا تھا نا کہ چلو نیبر سے آٹا لے آؤ پھر واپس کر دیتے تھے، نمک لے آؤ پھر وہ واپس لوٹا دیتے تھے، تو جو آپ کو ملا لوٹاتے ہوئے آپ اس کو مزید پیمانہ بھر کے دیں، یہ احسان ہوگا. اسی طرح اگر کوئی آپ سے اچھے طریقے سے نہیں بولا تو آپ اس سے اچھے طریقے سے بول لیں. کسی نے آپ کو آپ کا حق نہیں دیا لیکن جب آپ کی باری آئی تو آپ نے اس کا حق اس کو خوشی سے دے دیا کیونکہ آپ اللہ کی خاطر دے رہے تھے. تو یہ سب صورتیں احسان کی صورتیں ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی جانور ذبح کر رہا ہے، جیسے بکرا ذبح کر رہے ہیں آپ، تو اس کو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، یعنی جانور کو بھی راحت پہنچاؤ، اس کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو، سختی نہ کرو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں. مثلاً آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے بس سر سے اتارنا اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو عمدہ طریقے سے کرنا. کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز میں احسان ہوتا ہے جس کو ایکسلنس کا لیول کہتے ہیں. آج میں گزر رہی تھی کہیں سے تو وہاں لکھا ہوا تھا اسکول آف ایکسیلنس اردو. ایسی ایسی آبادی تھی تو میں سوچی تھی کہ غریب بچے یہاں سے گزرتے ہوں گے، اس کو پڑھیں گے کیا، ان کو سمجھ کیا آئے گی. تو بعض اوقات ہم نام تو رکھ لیتے ہیں لیکن وہ کام ویسا نہیں ہوتا. تو صرف نام رکھنے سے بھی کچھ ایکسیلنس نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کو ایکسیلنس کے لیول پر کریں نا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی دل میں اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس ہونا، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رجا اور خشیت، اور سارے جو ہمارے دل کے معاملات ہیں وہ اللہ کی رضا کے تابع ہوں. اب آپ دیکھیں کہ تقوی میں دو پہلو آتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے اللہ کی مرضی کے کام کرنا اور اللہ کے ڈر سے اللہ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دینا. یہ بھی تقوی کی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے. بہرحال تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا، بچ بچ کے چلنا، یعنی اس دنیا میں ہر کام احتیاط سے کرنا کہ کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اچھے طریقے سے کام کرنا. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توبہ کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیے. یعنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی اور بڑی بڑی غلطیوں پر بھی ہم مسلسل غلطیاں کرتے ہیں. ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں. پھر پاک صاف رہنے والوں سے یحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. متطہر
تطہر ہوتا ہے خوب پاکیزگی حاصل کرنا، یعنی اچھی طرح اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا. توبہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور پانی سے انسان نجاست اور میل کچیل سے پاک ہوتا ہے. لہٰذا اچھے سے وضو کرنا چاہیے، اچھے سے نہانا چاہیے، جسم سے میل کچیل اور گندگی اور نجاست دور کرنی چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ وضو میں اگر پاؤں کی ایڑی خشک رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ جلدی جلدی پاؤں بس ایسے کرتے ہیں نا، بعض لوگ ٹوٹی کے آگے پاؤں کیا ایسے بس ہلکا سا چھٹا دیا پیچھے کر لیا، نہ ملا نہ دیکھا پیچھے گیلا ہوا ہے کہ نہیں، اور ایڑیاں بھی سردیوں میں خشک ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ بلند آواز سے نے کہو کہ ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کو آگ کی ہلاکت ہے. یعنی اگر وضو میں ایڑیاں خشک رہ گئیں تو اس کی سزا آگ ہے. اس لیے بہت احتیاط سے وضو کرنا چاہیے اور پاؤں کو بھی صاف کرنا چاہیے. بعض اوقات ہمارے ناخن بہت بڑھ جاتے ہیں، ناخنوں میں میل پھنس جاتی ہے اور ہم صرف اوپر اوپر سے پانی بہا لیتے ہیں، ناخن نہیں کاٹتے، نجاست ہی نہیں جاتی. بعض لوگوں کو ہاتھوں کے ناخن بڑھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ تو سستی کے مارے نہیں کاٹتے، اچھا کاٹتے ہیں اور پھر بڑھتے ہی جاتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کو اپنی نجاست خود ہی صاف کرنی پڑتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ بائیں ہاتھ سے اپنی نجاست صاف کرتے ہیں تو نجاست کے باریک ذرات جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ناخنوں کے اندر آ جاتے ہیں، اور پھر آپ ہاتھ دھوتے ہیں اوپر سے ایسے مل کے دھوتے ہیں، یعنی ناخنوں کے اندر سے تو نہیں پوری طرح صاف کرتے ان کو، لہٰذا وہ اندر ہی رہتی ہے. پھر آپ آٹا گوندتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، اور چیزوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کہاں نجاست جاتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بڑے ہوئے ناخن کس کے ہوتے ہیں، کس کی مشابہت ہوتی ہے. ہمارے دین کی فطرت کی جو علامات ہیں اس میں یعنی خصال الفطرہ جن کو کہتے ہیں، یعنی انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں رکھ دی گئی ہیں اور ہمارے دین کا حصہ ہے وہ، ان میں سے ایک اپنے ناخنوں کو صاف کرنا، ناخن کاٹنا ہے. اگر انسان عادت بنا لے اپنی اور ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کے دن ناخن کاٹ لے تو اس کے ناخن نہیں بڑھیں گے، تو وہ متطہرین میں شامل ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو گیا. اسی طرح بالوں کی صفائی، اگر جوئیں وغیرہ پڑ گئی ہیں تو اس کی صفائی، یعنی کوئی بھی چیز جو ہم سے متعلق ہو، کچن ہو، کمرہ ہو، واش روم ہو، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی مہمان آ رہا یا نہ آ رہا ہو، روٹین میں اپنی چیزوں کو صاف کرتے رہیں، اور اس نیت سے صاف کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. پھر اسی طرح توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، یعنی جب کوئی پریشانی کی بات آتی ہے تو وہ گھبرا نہیں اٹھتے اور سب کچھ چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، توکل کرتے ہیں. پھر صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ یحب الصابرین، انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کے لڑتے ہیں، جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو. یعنی ان کے دل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں، اکٹھے مل کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. پھر جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ فرائض اور نوافل ادا کرنے والوں سے، پھر اسی طرح عبادت میں بہت کوشش کرنے والوں سے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ صحت مند ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اسمارٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے جلدی سے جا کے وضو کرنا، ان کے لیے جلدی سے اپنا نماز پڑھنا مشکل نہیں لگتا. لیکن کچھ لوگوں کو ان سارے کاموں کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتے، وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے ان کے، لیکن محنت اور کوشش کرتے ہیں. تو یہ کوشش بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اس کا بھی اجر ہوتا ہے. پھر اسی طرح مصحف سے دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنے والے سے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنی چاہیے. اب دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ مصحف اٹھانے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں کنوینئنٹ لگتا ہے کہ آئی پیڈ سے ہی قرآن پڑھ لیں, آئی فون سے ہی قرآن پڑھ لیں. ٹھیک ہے, پڑھ سکتے ہیں, منع تو کوئی نہیں, آپ کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں. لیکن مصحف جو مخصوص ہے جس میں صرف قرآن ہی ہے, یعنی قرآن مجید کا نسخہ, اس کو لے کے اپنے ہاتھ میں اور اسے کھولنا اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھنا, تلاوت کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پھر اسی طرح اچھی آواز میں قرآن کو پڑھنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. حدیث میں آتا ہے لیس منا من لم یتغنى بالقرآن, اور اللہ تعالیٰ کسی آواز پہ اتنے کان نہیں لگاتا جتنے نبی کی آواز پر, جب قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی طرح اللہ کے کلام سے محبت رکھنے والے, قرآن سے محبت رکھنے والوں سے بھی اللہ محبت رکھتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا. اب وہ جو امیر تھا وہی امام بھی تھا. تو وہ جب نماز پڑھاتا, کوئی سورت پڑھتا, تو آخر میں قل واللہ احد یہ سورت ضرور پڑھتا. اب جب لوگ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو آپ کو انہوں نے بتایا کہ آپ کا یہ امیر جو ہے یہ اس طرح نماز پڑھاتا ہے. آپ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے. یہ مسئلے کو حل کرنے کا تھا, جب آپ کے پاس کوئی شکایت آئے نا, یا کوئی آپ کو آ کے کسی کے بارے میں کچھ بتائے, تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذرا اس سے پوچھیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے, تاکہ مسئلہ واضح ہو. بہرحال لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفات ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں, یعنی میں اس سے محبت کرتا ہوں. لأنها صفت الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها, مجھے قل هو اللہ سورت سے محبت ہے اور میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں, اس لیے میں ہر رکعت میں ساتھ پڑھتا ہوں. ہم قل هو اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے یا جلدی نماز ختم کرنے کی وجہ سے؟ یہ چھوٹی سورت پڑھ لو, قل هو اللہ پڑھ لو, اچھی بات ہے, بہت ثواب کا کام ہے, 1/3 قرآن ہے, لیکن نیت کے فرق سے اجر کا فرق ہو جائے گا. تو بہرحال جب اس نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ پڑھنا پسند ہے, تو آپ نے فرمایا اس کو خبر دے دو کہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے. جس کو قل هو اللہ احد پڑھنے سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے.